الحمدللہ ہم نے اہل تشیع کی 18 سے زیادہ کتب سے یہ تفسیر سے ثابت کیا اور میں دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ناظرین کتنی بڑی خیانت ہے۔ حدیث جو نمبر 692 ہے اس میں صرف یہ تذکرہ ہے کہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم امامت کراتے تھے، مسجد قباء کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی قباء کے قریب ایک مقام تھا، وہاں وہ امامت کراتے تھے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، چند دن پہلے ہم نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا جس میں بندہ فقیر نے یہ ثابت کیا تھا کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسری شخصیت تھی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور الحمدللہ ہم نے اہل تشیع کی 18 سے زیادہ کتب سے یہ تفسیر سے ثابت کیا تھا کہ غار میں دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اس پر ہمیں چند سوالات موصول ہوئے، آپ یہ کلپ بھی سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے مکے سے ہجرت کر گئے تھے، اور قباء کے مقام پر دوسرے اصحاب رسول کے ساتھ وہ موجود تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے دو دلیلیں دیں، اور یہ میرے پاس صحیح بخاری موجود ہے۔ صحیح بخاری سے انہوں نے، یہ جلد نمبر 1 ہے، صحیح بخاری سے انہوں نے دلیل دی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں صحیح بخاری کے اندر، میں چونکہ نمبرنگ بتا دیتا ہوں، اس کے اندر حدیث نمبر 692 ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم جو تھے، وہ جو ہجرت کر کے گئے تھے نا، حضور سے ہجرت سے پہلے جو ہجرت کر کے گئے تھے، یعنی اللہ کے محبوب سے ہجرت کرنے سے پہلے جو اصحاب ہجرت کر گئے تھے، تو قباء کے قریب ایک مقام تھا، وہاں ان کو حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم امامت کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے حدیث نمبر بتائی 692۔ پھر ایک اور حدیث بخاری سے بتائی، حدیث نمبر 7175۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر موجود ہے دوسری حدیث میں کہ مسجد قباء میں حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم امامت کراتے تھے، اور ان کے پیچھے فلاں فلاں نماز پڑھتے تھے اصحاب۔ ان میں اصحاب میں ایک نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ دونوں روایات بخاری میں ہیں، تو ایک جگہ پتہ چل رہا ہے کہ قباء کے قریب وہ نماز پڑھاتے تھے، حضور ہجرت ابھی نہیں کی تھی، اس سے پہلے دوسرے مقام سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ یہ ناظرین کتنی بڑی خیانت ہے۔ حدیث جو نمبر 692 ہے اس میں صرف یہ تذکرہ ہے کہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم امامت کراتے تھے، مسجد قباء کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی قباء کے قریب ایک مقام تھا، وہاں وہ امامت کراتے تھے۔ جس دوسری حدیث کی دلیل دی گئی جس میں صدیق پاک کا تذکرہ ہے، وہ حدیث ہے 7175۔ اس میں اب الفاظ دیکھی کیا ہیں کہ اس میں الفاظ ہے وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی مسجد قباء فیہم ابو بکر، یہ اس میں مسجد قباء کا تذکرہ ہے۔ مجھے بتائیے اگر صدیق پاک حضور سے پہلے تشریف لے گئے تھے اور مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے، تو مسجد قباء کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یعنی صدیق پاک اگر پہلے چلے گئے اور مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے، تو مسجد قباء کی تو بنیاد ہی اللہ کے محبوب نے رکھی ہے، تو وہ حضور قیامت سے پہلے مسجد قباء کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھیے اس کو، یہ کتنی بڑی خیانت سے کام لیا گیا۔ حدیث نمبر 692 میں یہ تذکرہ ہے، وہ مسجد قباء نہیں ہے، مسجد قباء کے قریب ایک مقام تھا، وہاں وہ نماز پڑھاتے تھے۔ اس روایت میں صدیق پاک کا تذکرہ نہیں ہے، اور جہاں مسجد قباء میں صدیق پاک کا تذکرہ ہے، مسجد قباء میں، وہ حدیث ہے 7175۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کان یا امہم ہے، یہ ماضی استمراری ہے۔ اصل میں سمجھنے والی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام جو سالم تھے وہ امامت کراتے رہے، حضور ابھی مکہ شریف میں تھے، یہ ہجرت پہلے کر گئے تھے، مسجد قباء کے قریب ایک مقام تھا، وہاں یہ امامت کراتے رہے، حضور تشریف لے گئے، آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں پھر یہ امامت کراتے رہے، چونکہ یہ ماضی استمراری ہے، کانا یؤمہم، ان کے پیچھے پر صدیق پاک نے نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور سے پہلے صدیق پاک ہجرت کر گئے تھے؟ یعنی ایک حدیث اور ہے، دوسری اور ہے، دونوں کو جوڑ کر خیانت سے کام لے کر، دجل اور فریب کاری سے کام لے کر یہ ثابت کرنے کی، ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی
لیکن میں نے کہا تھا نا کہ ہم بھاگنے نہیں دیں گے، وہ حدیث اور ہے، یہاں تذکرہ اور بات کا ہے، دونوں کو ملا کے بتایا گیا۔ تو پھر سمجھ لیں کہ جس حدیث نمبر 692 میں تذکرہ ہے کہ ابو حذیفہ کے غلام سالم امامت کراتے تھے، اس میں صدیق پاک کا نام نہیں ہے، اور وہ مسجد قباء بھی نہیں ہے، چونکہ مسجد قباء کی تو بنیاد ہی حضور نے رکھی ہے۔ اور جس حدیث نمبر 7175 بخاری میں موجود ہے کہ صدیق پاک نماز پڑھتے تھے پیچھے، یا چند نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، اس میں مسجد قباء کا تذکرہ ہے، تو بھائی اس سے ثابت نہیں ہو رہا، یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے۔ دوسری بات آپ آئیے دیکھیے ذرا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اگر صحیح بخاری سے آپ نے ثابت کرنا ہے تو صحیح بخاری میں درجنوں مقامات پر، سامعین درجنوں مقامات پر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ موجود ہے، یعنی ہجرت سے لے کر اونٹنیاں خریدنے تک، غار جانے تک، یہ تمام کا تمام جو واقعات ہیں، بلکہ بخاری میں تو باب و ہجرت نبی و اصحابہ الی المدینہ، اس کے تحت حدیث نمبر 3905 میں باقاعدہ طور پہ یہ بیان کیا گیا، جس میں حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں کہ قالت ثم لاحق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وابو بکر بغار فی جبل ثور، اس میں باقاعدہ تذکرہ موجود ہے۔ پھر امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا ایک اور باب ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس میں امام بخاری نے وَالثَّانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ آپ نے باب قائم کیا۔ پھر اس میں باقاعدہ وہ روایات انہوں نے نقل کی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بخاری میں درجنوں مقامات پہ یہ موجود ہے کہ غار میں صدیق پاک ساتھ ہے، پھر آپ دیکھیے ذرا سفر میں صدیق پاک ساتھ ہے، وہ سارے غار کا واقعہ، غار ثور کا، وہ سارا بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اچھا پھر یہاں ایک اور بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، کہا کہ جو ایک اور ابو بکر کوئی اور تھا۔ دوسرا جو شخص ہے وہ عبداللہ ابن اریقت ہے، اور یہ جو شخص ہے چونکہ اس کے نام کے اندر بکر آتا ہے تو لہٰذا بعد میں لوگوں نے اسے ابو بکر کے ساتھ ملتا جلتا سمجھ لیا، یعنی یہ بکر کے نام سے قبیلے کی طرف مشہور تھا، جس طرح ابن الاسیر الجزری نے اس کی یعنی ذکر کیا ہے نسب کے اندر۔ واللہ کتنی افسوس کی بات ہے سامعین کہ یہاں بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، یہ 301 میرے پاس صحیح بخاری موجود ہے، جلد نمبر اس کی 1 ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ جس میں وَاسْتَأْجَرَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وابو بکر رجلا من بنی دیل، وہ جس بندے کو خریدا گیا تھا جو راستہ بتانے والا تھا اجرت پر، وہ ابو بکر اور اللہ کے محبوب دونوں نے اس کو خریدا تھا۔ اور یہ کیا کہہ رہے کہ وہ اور کوئی ساتھ تھا، بنی دیل کا بندہ، کتنی بڑی خیانت سے کام لیا گیا، یہ امام بخاری نے باقاعدہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اب آگے چلیے، اسی صحیح بخاری کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جو کہا گیا نا کہ کون تھے جن کو وہ نماز پڑھاتے تھے، تو بھئی ہم بتاتے ہیں وہ کون تھے۔ یہی صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 558 ہے کہ جو حضرت ابو حذیفہ کے غلام سالم جب پہنچے وہاں حضور کی ہجرت سے پہلے، تو وہ کن کو پڑھاتے تھے نماز، وہی باقاعدہ بخاری شریف کے اندر یہ باب مقدم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واصحابہ الی المدینہ، اس کے تحت وہ باقاعدہ اصحاب کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو وہ امامت کراتے تھے وہ کون کون اصحاب تھے۔ اس کے اندر حضرت ابو بکر پاک کا نام موجود نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری میں درجنوں مقامات پہ موجود ہے کہ حضور کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو لہٰذا ہم نے ان کی دونوں بخاری کی جو روایات انہوں نے پیش کی ہیں، ایک اور روایت 692 اور ایک 7175، ان دونوں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ تو ثابت ناظرین یہ ہوا کہ غار میں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور کے ساتھ تھے۔ آگے چلیے، کچھ اور اعتراضات بھی کیے گئے۔ ایک عجیب سا اعتراض کیا کہ جی یہ یار غار، یار کا لفظ درست نہیں ہے، حالانکہ جتنی حدیث ہیں آپ اس کا ترجمہ اردو میں دیکھیں گے تو وہاں پہ یار ہی لکھا ہوگا، کہ یار کے بہت اچھے اچھے معنی ہیں، ہمراز، دوست، تو ہم اردو میں چونکہ بات کر رہے ہیں نا تو وہاں صاحب کا لفظ ہے، لیکن پھر بھی اس پہ اعتراض کیا گیا، اور کسی نے تو یہ بات بھی کر دی کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے غار میں ہونا۔ ناظرین آپ حیران ہوں گے، اگر فضیلت نہیں ہے تو میرا سوال آپ پر ہے
کہ فضیلت نہیں ہے تو پھر آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ فضیلت نہیں ہے تو پھر آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے فضیلت ہے اس لیے آپ انکار کر رہے ہیں۔ اور میں عرض کر دوں دوسری بات، فضیلت یہ ہے کہ جہاں یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور درجنوں مقامات پہ موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب عرض کی نا کہ حضور وہ تو بالکل سامنے باہر آ گئے ہیں کافر غار کے، تو دیکھو کیا فضیلت ہے میں بتانے لگا ہوں۔ جنہوں نے یہ کہا نا کہ غار والی کیا بات ہے کہ 3 دن ساتھ رہے تو کیا بات ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات ہے؟ جی ہاں فضیلت کی بات ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ما ظنک بثنین اللہ ثالثہما، یہ فضیلت ہے غار میں ہونا کہ ابو بکر تو کیا سمجھتے ہیں ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ ہے فضیلت آپ کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ غار میں ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، 3 دن اور 3 راتیں حضور کا دیدار کرنا یہ فضیلت نہیں ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ ہے، مطلب کہ محبوب کی بھی ساتھ ہے، صدیق پاک کی بھی ساتھ ہے۔ تو یہ فضیلت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ رب ہو، اگر ساری کائنات ساتھ چھوڑ دیتی ہے، سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں، رب جس کے ساتھ ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر صحابیت قرآن سے ثابت ہو رہی ہے جس کا اصل میں آپ کو درد ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ کون سی فضیلت والی بات ہے؟ تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ چند اعتراضات جو پیش کیے گئے اس کا ہم نے جواب دے دیا۔ خدا کے لیے ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم آپ تک حق بات ہم آپ تک پہنچائیں۔ یعنی بخاری، امام بخاری پر اتنا بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک جھوٹ اور بہتان باندھا گیا کہ امام بخاری نے یہ لکھا، جبکہ درجنوں مقامات پہ امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ صدیق پاک حضور کے ساتھ تھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔